وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ، یعنی صحابہ کرام، یہاں لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو مقابلے میں وہ کیا کہتے ہیں، یعنی منافقین کفار، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، توجہ سے سنو، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو علم اور شعور نہیں ہے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مجموعی زندگی کو ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کا مجموعی فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، آپ کے اعمال، شب و روز کو ان کے فہم اور ان کی تفہیم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بنیادی طور پر بہت سے ایسے مسئلے ہیں ان پہ غور کریں تو صحابہ کا جو فہم ہے اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں، وہ ہے مسئلہ ذکر اذکار کے متعلق۔ ذکر نماز کے بعد، خصوصاً جس ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی مقرر فرمائی ہے، زیادہ سے زیادہ احادیث میں 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ایک حدیث کے مطابق 33 اور ایک حدیث کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی فضیلت منقول ہے۔ یعنی شب و روز میں جو متعین عدد کے ساتھ جس کا اہتمام ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ 100 کی گنتی ہے، اس سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ گنتی بآسانی انسان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے لا تعداد یا زیادہ منکوں کی ضرورت نہیں ہے، دانوں کی ضرورت نہیں ہے، کینکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے کیا صحیح طور پر ثابت ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یقیناً ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بکثرت ذکر کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تو احادیث پہ، قرآن پہ نظر دڑائیں تو ہمیں کچھ اذکار تو مطلق ملتے ہیں، یعنی مطلق سے مراد ہے انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے، وہ اذکار زبان سے ادا کرے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن کچھ اذکار جو ہیں وہ مقید ہیں، مثلا کسی کیفیت کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ۔ انسان کبھی سوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہر نوعیت کا ذکر نہیں کر سکتا، سونے کے وقت وہی اذکار مسنون ہوں گے جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ نماز کے بعد جو آپ نے اذکار کرنے ہیں وہ اسی گنتی اور اسی کیفیت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ گویا کہ ذکر دو قسم کا ہوا، ایک تو وہ جو بلا کیفیت جس طرح بھی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی۔ اپنی طرف سے اس کی کیفیت متعین نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اس کی گنتی سنت کے برعکس متعین کر کے وہ ذکر نہیں کر سکتے، اور جگہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں یا مطلقاً ہم ذکر دیکھتے ہیں تو اکثر یہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں رواج ہے کہ وہ تسبیح کرنے کے لیے تسبیح وہ معروف ہے جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، اور اس گنتی کو، اور خصوصاً وہ احباب جو زیادہ اذکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ جو ایک آلہ مشین بھی ٹک 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 والی وہ بھی چلتی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ملتی ہے،
یا مجموعی طور پر صحابہ کرام کا عمل اس تسبیح مروجہ کے بارے میں کچھ ملتا ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، آپ کے عہد مبارک پہ غور کرتے ہیں تو مروجہ تسبیح دانوں والی اور بڑے بڑے منکوں والی، جس طرح کے مہنت گرو اور اسی طرح یہود و نصارہ کے درویش اور ہمارے قرب و جوار میں ہندو اور سکھ وغیرہ کرتے ہیں، خانقاہوں میں یہی تسبیح چلتی ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ اسلام یعنی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو ایک گروہ کا تو یہ دعویٰ ہے محققین میں سے کہ اسلام کے اندر خصوصاً عرب کے اندر مروجہ تسبیح کا تصور ہی نہیں ہے، عرب نہیں اس کو جانتے، شروع میں کینکروں پہ تسبیح کا رواج تھا۔ تو گویا یہ جو تسبیح کا نظام ہے یہ حقیقت میں انہی لوگوں کی طرف سے آیا ہے، اور خصوصاً جب کوئی عمل کفار کا شعار ہو اور کسی اور اہل ملت کا عمل ہو تو ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم ان کی مشابہت سے ممکنہ حد تک احتراز کریں۔ ابو داود کی حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی میں ہوگا۔ اس دلیل کو دیکھیں تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، یعنی پھر تو تسبیح کرنا نجائز ٹھہرتی ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی طرف جائیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو سنن دارمی کی حدیث وہ ہمیں اس حوالے سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ جو شروع کی ایک یعنی کیفیت تھی گٹھلیوں پر یا کینکروں پہ تسبیح کہنا، صحابہ کرام نے رد فرمایا۔ ایک مجلس میں عبداللہ بن مسعود کو اطلاع دی گئی، حاضر ہوئے تو لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک جو سربراہ ہے وہ بآواز بلند کہتا ہے بھئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ وہ بآواز بلند 100 دفعہ کینکریاں یا آج کے دور میں تسبیح کے جو دانے ہیں ان کو شمار کر کے وہ 100 دفعہ الحمدللہ پورا کرتے ہیں، اور سبحان اللہ پورا کرتے ہیں، اللہ اکبر پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خوش نہیں ہوئے، ان کی تردید فرمائی ہے، اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھلائی اور خیری کے چکر میں ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لیصیبہ، بہت سے لوگ اپنے ذوم اور اپنے عقیدے کے مطابق بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سنت کی روشنی میں بھلائی کو پا نہیں سکتے اور وہ پاتے بھی نہیں ہیں۔ تردید فرمائی، اور آگے لمبی حدیث ہے، گویا کہ انکار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، آپ کا بھی تو عمل دیکھنا چاہیے نا۔ اولین اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تشریح میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنن نبی داود کی حدیث میں بصراحت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعقد بیمینہ، آپ اپنے داہنے ہاتھ پر تسبیحات کو شمار کیا کرتے، داہنے ہاتھ پر سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تسبیحات وغیرہ کر رہی تھی کینکروں پر، اور کوئی بھی حدیث جو اس حوالے سے اگر ایک آدھی آتی ہے تو آپ نے کینکروں پر تسبیحات کہنے کو شمار نہیں فرمایا، نہ اس کی پرمیشن دی ہے، کوئی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کا استنکار فرمایا، اور بدلے میں کیا فرمایا جو وہ کر رہے تھے، فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، تمہیں تسبیح و تحلیل اور تقدیس کا، اللہ کی تقدیس کا اہتمام کرنا چاہیے، واقدن بالانامل، اور جو انگلیوں کے پورے ہیں نا ان پر اہتمام کیا کرو، فإنہن مسئولات ومستنطقات یوم القیامہ، کیونکہ یہ جو پورے ہیں گرے ہیں نا، یہ جو انگلیاں ہیں، کل قیامت والے دن اللہ نے جس طرح دیگر اعضاء سے سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، ان پوروں اور انگلیوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو بلوایا جائے گا اور یہ بولیں گی، لہٰذا تمہیں اہتمام انگلیوں پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی عظیم سنت ہے کہ ہم اس کو عام رواج دیں کہ ہم بجائے تسبیحات کے، یہ جو مروجہ تسبیح اس پہ تسبیحات کرنے کے، بھائیو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اگر اس کی تفصیل بھی دیکھنی ہو تو ایک بہت بڑے عالم محقق ہے بکر بن عبداللہ ابو زید، انہوں نے مفصل اس پہ لکھا ہے اور طرفین کے دلائل ذکر کیے۔ وہ تو کہتے ہیں تسبیح کو اختیار کرنا یہ تو بدعت ہے، بڑا سخت فتویٰ ہے، لیکن کم از کم اگر ہم اس کو حرام نہ بھی کہیں تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا اسوہ دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک عورت کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس تسبیح ہے،
وہ کینکروں پہ تسبیح بھی ہے اور وہ کینکروں پہ شمار کر رہی ہیں. آپ نے اس عورت کو روک دیا اور جو اس کی تسبیح تھی نا فَقَطَعَهَا فَأَلْقَاهَا اس کو توڑا اور تسبیح کو پھینک دیا. ابن الوضاح نے ذکر کیا البدع میں. اور ایک شخص کے پاس سے گزرے, اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری, ٹھڈا مارا, اور ٹھڈا مار کے اس کو روکا اس عمل سے. یہ ہے عبداللہ بن مسعود. اور ابراہیم نخعی کے حوالے سے ابن ابی شیبہ میں بسند جید, یہ تابعی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگرد ہیں. وہ اپنی بیٹی کو کہا نا ینہا ابنتہ, وہ اپنی بیٹی کو سختی سے روکا کرتے تھے کہ بیٹی وہ ڈوری اور دھاگا جو تسبیح کے اندر استعمال ہوتا ہے تو انہیں اس کو تیار نہیں کرنا, اس کو بٹنا نہیں ہے, منع کرتے تھے. تو تابعین اعظام اور صحابہ کرام اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, ہم اس کو بدعت نہ کہیں, ہم اس کو حرام نہ کہیں, لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مروجہ تسبیح کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ اہل تصوف, اہل طریقت اور یہ جو درویش قسم کے خانقاہوں میں بیٹھنے والے, اور یہ رواج ان یہود و نصارہ, یہ ہندوازم سے, سکھزم سے بڑے بڑے منکوں والی تسبیحات, یہ ان کا سسٹم اور ان کا ازم ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے. تو خیر ہمیں سنت کا احیاء کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے یہ ہاتھ اور انگلیاں گواہی دیں. اور دوسری حدیث میں یہ جو فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, دائیں پہ افضل ہے کیونکہ بائیں سے بھی پوچھا جائے گا. تو بائیں انگلیوں پر بھی اگر انسان کبھی تسبیحات کر لیتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جائز ہوں گی, لیکن افضل اور اولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ دائیں ہاتھ پر ہی تسبیحات کرنا ہے. اللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہی صحابہ کا عمل تھا جو بسند صحیح ملتا ہے, اور وہی ہدایت جو وہ سمجھے ہمارے لیے بھی وہی ہدایت انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگی.